پنجتن 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 بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ پورا درود پڑھا کرو، نامکمل کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر خود اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ پورا کامل مکمل درود وہ ہے جو مجھ پر بھی پڑھا جائے اور میری آل پر بھی پڑھا جائے، اور کٹا ہوا نامکمل درود وہ ہے کہ جس میں میری آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم شریف میں اور الحمدللہ پورے عالم اسلام میں کوئی دن خالی نہیں جاتا، اور دور کیا جائیے 5 نمازوں کو ہی لے لیجئے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت میں حضور کی آل پاک کے تذکرے ساری کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، جیسے کہتے ہیں اہل علاقہ، اہل محلہ، یعنی علاقے والے، محلے والے، ایسے ہی بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ امہات المومنین میرے سرکار کی ازواج طاہرات طیبات وہ اہل بیت میں ہیں، کیونکہ ازواج یعنی بیویاں یہ تو گھر کا لازمی حصہ ہیں۔ جب یہ آیا مبارکہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرمئی رنگ کی چادر مبارک وجود انور پہ لی ہوئی تھی جس پر کڑھائی کے نقش و نگار تھے۔ میں قربان ان روایتوں کو بیان کرنے والوں پر کہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے وجود پہ چادر کس رنگ کی تھی، اس پر بیل بوٹے کیسے بنے ہوئے تھے، اور یہ باتیں کب ہوتی ہیں جب بیان کرنے والے کو بیان کردہ ہستی سے ٹوٹ کر عشق ہو، اس کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ چادر انور لی ہوئی ہے، اور جان عالم علیہ السلام کی جناب میں حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ ولیہ مقدسہ معمبرہ منورہ طیبہ اطیبہ صالحہ کاملہ شاکرہ صابرہ نیرہ منورہ عالیہ، یعنی سیدتنا حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم آئیں۔ حضور نے حضور مخدومہ کو اپنی چادر مبارک میں لیا، اور پھر حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین حاضر درگاہ ہوئے۔ حضور نے شہزادوں کو بھی اس چادر میں لیا، اور پھر مولا کائنات امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے۔ حضور نے مولا علی کو بھی چادر میں لیا، اور عرش کی طرف نظر کر کے عرض کی الہی یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ لیذھب عنکم الرجس، رے جیم سین رجس، رجس عمومی طور پر پلیدی کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر رجس جو ہے وہ کئی چیزوں پر بولا گیا، مثلا منافقت کو رجس کہا گیا، بت پرستی کو رجس کہا گیا۔ کفار و مشرکین بتوں کے آگے تیر پھینکتے تھے فال نکالنے کے لیے، اس کو کہتے تھے پانسے کے تیر، اس کو رجس کہا گیا۔ جوئے کو رجس کہا گیا، شراب کو رجس کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز بیان نہیں کی کہ مطلقاً کہ اس چیز کو مقید کر دیا جائے کہ ہم نے تمہیں اس سے پاک رکھا،
بلکہ آزادانہ بیان کر دیا کہ ہر قسم کی ناپاکی سے تم کو دور رکھے، اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ اور ایک ہے میرا اور آپ کا ارادہ جس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پورا ہو، اور ایک ہے رب العرش کا ارادہ۔ اس ارادے کی پاور یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں بیان ہوا کہ جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن، اور کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی چادر والے 5 کریموں کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے، اور 5 تن پاک کی یہ جو اصطلاح ہے یہ اسی قرآن کی آیت کی روح سے ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ جہاں تک بات ہے شہزادوں کی، تو میں مدتوں سے اپنے ذوق میں یہ کہتا آیا ہوں اور اب بھی یہی کہوں گا کہ شہزادے کہنے کا لطف بھی ان 2 کے لیے ہی آتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں، سیم و زر کے مالکوں، کلغیوں اور عہدوں والوں کے نواسے ہوئے ہوں گے، بیٹے ہوئے ہوں گے، نازوں سے رہے ہوں گے، پر حسنین کریمین دے جوڑ دا کوئی نہیں۔ پہلی حدیث سماعت کیجئے۔ رحمت عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ میں آپ کو یہ پوری حدیث سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں اپنی والدہ کی خدمت میں تھا، کئی روز میں بارگاہ میں زیارت کو حاضر نہ ہو سکا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ حذیفہ تینوں کنے دن ہو گئے تو حضور دے دربار چ نہیں گیا؟ عرض کی ماں میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور یہ ان کا ہی فرمان ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ فرما نہیں، تو جا زیارت بھی کرا اور میری بخشش کے لیے حضور سے دعا بھی کروا لینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حاضر ہوا مغرب کے وقت، اور سرکار علیہ السلام کی اقتداء میں مغرب پڑھی۔ حضور مغرب کے بعد نوافل ادا فرماتے، دیر تک یہ عمل رہا، اور پھر حضور آستانہ شریف پہ جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا کہ زیارت تو ہو گئی ہے، پر والدہ صاحبہ نے جو دعا کے لیے کہا تھا نا، وہ ابھی عرض باقی ہے۔ تو سرکار رک گئے اور فرمایا کہ کون ہے تو؟ اور پھر خود ہی فرمایا غفر اللہ لک ولی امک انت حذیفہ، اللہ تمہاری بخشش بھی کرے اور تمہاری والدہ کی بخشش بھی کرے، تو حذیفہ ہے۔ میں نے کہا کریم، یہی تو آپ کی کریمی ہے کہ مقصد زبان پہ بھی نہیں آتا اور جھولی کو پہلے ہی بھر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آواز آئی، اور مجھ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا ہے یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ میں نے کہا کہ حضور اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یا فرمایا یہ فرشتہ ہے، زمین پر پہلی بار آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے کہ مولا عرش کی بلندیوں پر تو تیرے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، آج اجازت دے تیرے حبیب کی چوکھٹ پر صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کر آؤں، اور ساتھ ہی مجھے اس نے خوشخبری سنائی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے گرامی قدر حضرات، یہ جو سرداری کا اعلان ہے یہ صرف ایک دن نہیں ہوا یا ایک بار نہیں ہوا، کریموں کی سرداری کا اعلان بار بار ہوا، کئی مقامات پر ہوا۔ ایک ہے کسی علاقے، ٹاؤن، محلے، گلی، علاقے، شہر، صوبے یا ملک کی سربراہی، اور ایک ہے جنت کی سرداری۔ حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کے پاس جنت کی سرداری ہے، اور یہ لوگوں نے مل کر ان کو سرداری نہیں دی بلکہ خالق و مالک نے سرداری عطا فرمائی۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، جو میں نے کہا نا کہ شہزادے کہنے کا لطف یہاں آتا ہے، جتنے لاڑ پیار حضور نے ان سے کیے ہیں اس کی جھلک کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں شام کے وقت دربار اقدس میں حاضر ہوا، حضور دروازے پر تشریف لائے،
سرکار نے موٹی چادر جس کو آپ باریک کمبل کہہ لیں وہ سرکار علیہ السلام نے لیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ نے ابھی غور نہیں کیا وہ حدیث مسلم شریف والی کہ جس دن چاروں کو چادر میں لیا ہے، راوی کیا کہتے ہیں حضور نے چادر لی ہوئی تھی جو ہلکی سیاہی مائل تھی، اس پر بوٹے بنے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت اسامہ کیا کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا، حضور نے موٹی چادر لی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہی تو محبت ہے حضرات صحابہ پاک کی کہ ان کو حضور کی ادائیں بھی یاد تھیں، کون سا لباس پہنا ہوا ہے، کیا کیفیت ہے۔ اب جس کام سے حضرت اسامہ گئے وہ کام ہو گیا، جو عرض کرنی تھی وہ کر چکے، لیکن ایک جستجو تھی کہ چادر کے اندر کیا ہے۔ اور یہ حضرات وہ تھے جو حضور سے جلدی سوال نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی حضرت اسامہ سے فرمایا اسامہ تو دیکھے گا کہ اندر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہی چاہتا ہوں، تو سرکار نے چادر کے پلڑو ہٹائے، فرماتے ہیں میں نے یہ روح پرور منظر دیکھا کہ سینہ اطہر کی ایک طرف سرکار حسن ہے، دوسری طرف سرکار امام حسین ہے۔ اور اب ذرا آپ ان لفظوں کی خوشبو اور چاشنی محسوس کیجئے کہ شہزادوں کو، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اکثر شہزادے حضور کے سینے پر لیٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا جہاں کے اندر کوئی مہنگے سے مہنگا آرام دہ سے آرام دہ بستر بھی بچھا لے، اس میں بھی وہ نرمی اور زیبائش اور راحت کہاں ہوگی جو سینہ حبیب پر ملتی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو اسی حالت میں حضور ان کو اٹھا لائے۔ اب ذرا یہ محبت بھرے جملے دیکھیے، حضرت اسامہ کو دونوں نواسوں کو دکھا کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ اکثر حضور شہزادوں کے لیے یہی فرماتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر نظر آسمان کی طرف کی، ذرا دعا دیکھیے، نظر آسمان کی طرف کی اور کہا الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اب میرے اور آپ کے لیے عنایت یہ ہے، وہ دعا کا اگلا حصہ ہے، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا کہ حضور پر نور علیہ السلام کے شہزادوں سے، نواسوں سے جو محبت کرتا ہے وہ رب کے دربار میں مقبول ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے یہ محبت ملتی ہی اس کو ہے کہ جسے رب اپنے دربار میں پسند فرمائے۔ تیسری حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ السلام کے بڑے عظیم و جلیل صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد احد میں شہید ہوئے تھے، جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، اور یہ جو حدیث اب سنا رہا ہوں اسے ابن کثیر نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں آستانہ کرم پہ حاضر ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام حجرہ مبارک میں تھے، تو مجھے وہیں طلب فرما لیا کہ تو اندر آ جا۔ اب میں حاضر ہوا۔ جابر فرماتے ہیں میں جب اندر گیا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ منظر ہی بڑا حسین تھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ سرکار نے مبارک ہاتھ اور مبارک گھٹنے زمین پہ رکھے ہیں، اور دونوں شہزادے حضور کی پشت انور پہ سوار ہیں، اور سرکار ان کو لے کر اپنے حجرہ شریف میں طواف کر رہے ہیں۔ اور جو کمال در کمال ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دونوں سے فرما رہے حسن تمہاری سواری کیسی ہے، حسین تمہاری سواری کیسی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ
یہ جو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور فرما بتوں کو گرا دے۔ اگلے جو جملے وہ شیخ محقق رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھے ہیں کہ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں، اب ذرا غور کریں گے آپ، فرماتے ہیں جب میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا نا تو مجھے یوں لگا کہ میں اتنی بلندی پر ہوں کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ کیا بات کیا بات کیا بات، عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ اب بتوں کو گرا کر مولا علی پاک نے چھلانگ لگائی مبارک کندھوں سے تو مولا علی ہنسنے لگ گئے۔ فرما علی ہنستا کیوں ہے؟ عرض کی حضور ایڈی اونچی جگہ تو چھال ماری تے سٹ نہیں لگی کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں عرش کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ میں نے بیچ میں روایت کس لیے سنائی؟ اس لیے کہ خدا جانے کندھوں پہ سوار ہو کے روز حسنین کریمین کس کس جہاں کی سیر کرتے ہوں گے، کیا کیا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوں گے۔ اور کریم کیا فرما رہے؟ حسن تمہاری سواری کیسی ہے، حسین تمہاری سواری کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھے نمبر پر حدیث پاک سماعت فرمائیں بالترتیب ان کریموں کی شان میں نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام کا فرمان، اور یہ چوتھی حدیث جو سنا رہا ہوں اس کو روایت حضرت جابر نے کیا جو یہ پہلے روایت جن سے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خود سنا کہ رحمت عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ گویا سرکار کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی محبت حبیب کا دعوے دار ہوگا وہ ان کریموں سے پیار ضرور کرتا ہوگا، اور جس کا من آل اطہار کی محبت سے خالی ہے وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں بھی سچا نہیں ہو سکتا اور حضور کی محبت کے دعوے میں بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اب ان شہزادوں کا آپ مرتبہ اور شان اور عظمت کو دیکھنے کے لیے امام ابن حجر مکی نے سوائق مورقہ میں، امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں و دیگر محدثین نے روایات کو نقل کیا ہے کہ حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جنت میں محفوظ رکھے تھے، اور یہ دونوں نام عرشوں سے آئے ہیں۔ یہ دونوں نام کہاں سے آئے ہیں؟ عرشوں سے آئے ہیں۔ حسن اور حسین، حسن اور کہاں سے آئے یہ نام؟ جنت سے آئے ہیں۔ بھائی صاحب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جن کے نام عرشوں سے آئے، ناموں کے آنے کا مقام اتنا بلند ہے، ذاتوں کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں نام رکھنے کے معاملے میں ہم بڑے عجیب ہو گئے، محبتیں ہم ان سے کرتے ہیں، نام عجیب و غریب رکھنے لگ گئے۔ اب بچے بچیوں کے نام میں جدت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اچھا جدت بھی کوئی بھلے مانس انداز کی ہو تو مانی جائے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہیں جو اصل لغتوں میں ڈکشنریوں میں جس کے معنی نہیں ملتے، بس کہتے ہیں جی گوگل پہ سرچ کی ہے۔ اب یہ گوگل اتنا تگڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو جنت کی بوٹیوں کا بھی پتہ ہے، جنت کی گھاس کا بھی پتہ ہے، گھاس پہ کھلنے والی کونپل کا بھی پتہ ہے۔ جب محبت صحابہ اہل بیت سے ہم کرتے ہیں، دعوے ان کے اور نعرے ان کے، تو بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ یاد رہے کہ نام کا اثر بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے، گڑتی کا اثر بھی ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ماں کے دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں، ذرا شہزادوں کی طرف دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے نام کا عالم کیا ہے، گڑتی کا عالم کیا ہے۔ ہاں تو نام درست رکھنے چاہیے، ابس بیکار نام نہیں رکھنے چاہیے، اور نسبت سے نام رکھے جائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ جب مرحب مولا مرتضیٰ کے مقابلے میں آیا
اور اس نے اپنی طاقت، جواں مردی اور تیر و تفنگ چلانے کی مہارت، تلوار زنی میں اس کی قوت اور نیزے کی انیوں پہ اٹھا کے بندے کو پٹخ کے چکنا چور کرنے کی باتیں اس نے کی کہ میں بڑا جرری ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، سب کچھ اس نے کہا. تو مولا کائنات نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو صحیح نام رکھے جائیں. اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھلے وقت تھے کہ بیبیاں کہتی اس کا نام رکھو، بیٹی وہی ہے نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، عائشہ. ہاں تو اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ تو مائیوں والے نام ہو گئے. حسن نام رکھو، حسین نام رکھو، غلام حسن رکھو، غلام حسین نام رکھ لو. لیکن اب بھی کہتے ہیں کہ یہ نام پرانے ہو گئے. بھئی یہی تو نام ہے جو جنت میں جانے کی سند ہے. آپ اتنا بتلائیے کہ اصحاب کہف جن کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے، ان کے مختلف نام کتابوں تفسیروں میں منقول ہے. یملیخا، مکسلمینہ، کشفتت، آزرفت، کشافت، تب یونس، جوانس، بوس، وکلبہم قطمیر یا قطمیر. اب یہ عبرانی زبان کے نام ہیں. ان ناموں میں اتنا اثر ہے کہ لکھ کر یہ دانوں والے بڑولے میں رکھ دینا تو اس کو گھن نہیں لگے گا، اور یہ نام پاس ہوں تو کشتی نہیں ڈوبے گی. یہ نام رکھ دیے جائیں تو اس چیز کو آگ نہیں لگے گی. مجھے یہ بتلائیے اصحاب کہف کے ناموں کی یہ شان ہے، حسن اور حسین نام کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ان شہزادوں کی ولادت ہوئی تو ان کے کانوں میں اذان حضور نے پڑھی. کیا سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر بچے بچی کے کان میں پہلی آواز اذان کی جائے نا تو وہ بچہ اور بچی ام الصبیان، یہ مرگی کے سے ریلیٹڈ جو مرض ہے جس میں آنکھیں کھنچ جاتی ہیں، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، ساری زندگی وہ بچہ بچی اس مرض سے محفوظ رہیں گے. اب ہمارے ہاں دوسرے دن یاد آتا ہے کہ بچے کے کان میں تو اذان ہی نہیں پڑی، چائے اتنے چڑھ گئے تھے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاں دھکے کھائے جاتے ہیں اور پیسے ضائع ہوتے ہیں اور عجیب معاملہ ہوتا ہے. حضور کی چوکھٹ پر رہیں، ہر خیر اس جگہ پر موجود ہے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. تو سب سے پہلی آواز اذان کی ہونی چاہیے. سب سے پہلی آواز. میں آپ کو بتاتا ہوں بزرگوں کی احتیاطیں. اب تو ہم جہاں رہتے ہیں وہ اور محلہ، اس سے پہلے ایک محلے میں ہم سمندری شیپ میں رہتے تھے تو بالکل ہمارے سامنے وہ بی بی کی اللہ بخشش کرے وہ دائیا تھی، تو بڑی عمر والی تھی، بہت بڑی پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک دن اسی طرح آنا جانا جیسے محلے پڑوس میں ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے حضرت صاحب سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ وہ جو ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں میں دائیا میں تھی، اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے عجیب ہی کام کیا ہوا تھا. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے پابند کیا ہوتا تھا کہ بچہ بچی جو بھی پیدا ہو تم نے بولنا نہیں ہے، جب پیدائش ہو جائے تو باہر آنا ہے، دروازہ کھولنا ہے. کہا میں ایسے ہی کرتی تھی، وہ دروازے کے باہر کھڑے اونچی آواز میں اذان پڑھ دیتے تھے کہ باقی پھر کان میں بعد میں پڑھ دیں گے. پہلی آواز بچے بچی کے کان میں اذان کی جانی چاہیے. سمجھے؟ اگر عمل کرنا ہو تو مشکل نہیں ہوتا. متلائیے یہ کرونا وائرس نے اپنے مہلک اثرات پیدا کیے. ہمیں ماسک کی عادت نہیں تھی، لگاتے رہے کہ نہیں؟ جتنی پابندیاں تھیں وہ جبرن ہوتی رہیں یا ہم خود اس سے بچتے رہے، ہوتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کرنا چاہیں تو کیا نہیں ہوتا. اس لیے بندہ اگر کرنے کی پوزیشن اور ارادے پر بھی نہ آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا رہے کہ بس جی اللہ مجھ سے کروا لے، تو اللہ تو بے نیاز ہے.
وہ کہتا ہے کوشش تو اپنی حیثیت کے مطابق کر، مدد میں تیری اپنی شان کے مطابق کروں گا۔ اور گڑتی شہزادوں کو کیا ملی ہے؟ سرکار اقدس علیہ السلام کھجور کو نرم کر کے بچے کے تالو میں لگا دیتے، لیکن شہزادوں کو گڑتی حضور نے اپنے لعاب شریف کی عطا فرمائی ہے، اور عقیقہ کیا ہے دونوں کی طرف سے۔ 7ویں دن فرما بال اتار کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے، اور پھر شہزادے رہے حضور کی صحبت جلیلہ میں، حضور کی گود مبارک میں۔ اور یہ جو لاڈ پیار ہے نا جناب، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اب بھی ریاض الجنہ شریف میں بندہ بیٹھے نا تو یہ حدیثیں جو ہم ممبروں پہ بیان کرتے ہیں یہاں آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی ہیں کہ شہزادے دوڑ کر آئے اور حضور ممبر پر تھے، وہ مسجد نبوی شریف کا ممبر، وہ حضور کا مصلی۔ اب یہ واقعات بھی 1-2 بار نہیں ہوئے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ روز کا ہی کام تھا تو جس کثرت کے ساتھ احادیث و روایات ہیں یہ بات بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا کون سی بات؟ سنیں، سرکار کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، شہزادوں نے آ جانا ہے، سرکار سجدے میں ہیں تو انہوں نے دوڑ کے پشت انور پہ سوار ہو جانا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جناب۔ ہاں، ابن کثیر نے البدایہ و دیگر نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دن سرکار نے سجدہ بہت لمبا فرمایا، اور یہ جو حدیث کے راوی ہیں نا کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے سجدے میں یہ گمان ہوا کہ سرکار پردہ فرما گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ۔ کہتے ہیں میں نے پھر سر تھوڑا سا سجدے سے اٹھا کے دیکھا ہوا کیا ہے، تو حضور سجدے میں اور ایک بچہ حضور کی پشت انور پر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا باقی لوگوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے بیچ میں ڈالی ہیں کہ حضور نے 72 تسبیحاں پڑھی تو انہوں نے 72 تن قربان کر دیے۔ ایک خطیباں دا وعدہ ہے، حدیث میں ایسا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سرکار کا ایک لمحے کے لیے سجدے کو طول دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب غور کیجئے گا، فرماتے جب نماز سے فراغت ہوئی نا تو میں نے عرض کی ہے جانے جہاں آج ایک سجدہ بڑا لمبا ہوا ہے، بڑے سادہ سے لفظوں میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہا ہوں۔ فرما جب ہم سجدے میں تھے نا تو حسن آ گیا، واہ جی، جب ہم سجدے میں تھے تو حسن آ گیا، اور حسن ہماری پشت پہ سوار ہوا، تو ہم نے کہا یہ شوق سے پشت پہ سوار ہوا ہے، اے ہن اپنی مرضی نال اترے گا تے اسی بھی سجدے تو سر چوک لا گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی نماز تو نہیں ہے، جن کی اداؤں کا نام نماز ہے یہ ان کی نماز ہے، یہ اپنی مرضی سے اتر جائے، ہم بھی سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اور دوسری بات، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 2 قدموں کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ 1 گٹھ ہونا چاہیے، اور کم سے کم 4 انگلیوں کا۔ یہ آج میں جب آیا ہوں تو بہت سارے حضرات نماز جو بعد میں آتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ، مثلا یہ میں آپ کی طرح منہ کر کے بیٹھا ہوں نا، تو کسی نے نماز پڑھنی ہے تو شرعی طور پر اس پہ ضروری ہے کہ وہ میرے سامنے نماز شروع نہ کرے، دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے بزرگ بیٹھے ہوں یہ نفل پڑھ رہے ہوں، تو اب میرے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ میں ان کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھوں۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں، ظاہری بات ہے مسجد میں جب کسی کے پاس وقت آتا ہے وہ آ کے پڑھ لی، جماعت تو ہو چکی، کوشش کیا کریں کہ نماز نکڑ کونے میں یا جیسے سامنے پلر ستون ہو اس کی اوٹ میں نماز پڑھی جائے، تاکہ ایک تو کسی نے گزرنا ہو تو وہ آپ کے آگے سے نہ گزرے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی بندہ نمازی کے آگے سے گزرنے کو جان لیتا کہ کیا ہے، یعنی یہ کتنا گناہ ہے، تو وہ بندہ زمین میں دھنس جانا گوارا کر لیتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ 2 قدموں کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہونا چاہیے۔ اب حسنین کریمین کی عادت کیا تھی کہ سرکار قیام میں ہے یا رکوع میں، تو وہ حضور کے دونوں قدموں کے بیچ سے گزرنا چاہتے تھے، جیسے بچہ گھوم کے آتا ہے نا وہ بیچ سے گزرنا ہے۔ ذوق میں تو آپ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں،
بس توجہ ڈبل کر کے، یہ صرف آدھا سی صدر کا جملہ ہے. جب وہ گزرنا چاہتے ہیں نا تو حضور اپنے قدموں کو کشادہ کر دیتے ہیں. سجدہ بھی لمبا، قدموں کو کشادہ، شہزادے گزر جائیں. اور ابن کثیر نے ایک اور عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی روایت نقل کی ہے، اللہ غنی حمید. یہ روایت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف کا نہیں ہے، یہ اور جگہ کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو شہزادے آئے. اب وہاں راوی نے بیان نہیں کیا وہ امام حسن پاک تھے یا امام حسین پاک تھے، دونوں میں سے ایک تھے. وہ آئے اور اپنے معمول کے مطابق جو انہوں نے کرنا ہے، یہ تو آپ کو بتا چکے ہیں نا، جا کے لپٹنا ہے نا نانا سے، کندھے پہ سوار ہونا ہے، گود میں بیٹھنا ہے. یہ آگے بڑھنے لگے تو کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور شاید جس نے ہاتھ پکڑا ہے وہ کوئی گاؤں سے آیا، وہ روز نہیں دیکھتا تھا کہ مسیتیں ہندا کی ہے، وہ نہیں جانتا تھا. جانتا تو وہ ہاتھ نہ پکڑتا. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. اب شہزادے ان سے اپنا ہاتھ چھڑا رہے ہیں. ظاہری بات ہے نا، وہ صاحب جو ان کی نظر حضور کی ذات پر ہے کہ حضور نماز پڑھ لیں، بیچ میں کوئی مخل نہ ہو. اب جب اس نے ان صاحب نے یہ اتنے وقت گزر گیا نا کہ ہاتھ نہ چھوڑا، کہاں سے لاؤں میں لفظ اس کے تبصرے کے لیے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، میرے تو پلے ہی کوئی چیز نہیں کہ میں اس پر کچھ کہہ سکوں. آپ اگلا جملہ سن لیجئے. کہتے ہیں حضور نے نماز میں ہی ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ سے منع کیا ان کو. کیا کہ یہ ہے امام حسن اور یہ شان ہے امام حسین. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے بھائی صاحب، کیا بات، کیا بات. ایسی عظیم و جلیل، ایسے نماز میں اشارہ کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آنے دو ان کو، آنے دو ان کو نہ روکا جائے، اللہ اکبر، ان کو آنے دو. اللہ اکبر. اللہ اللہ. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ علیہ السلام مسجد پاک سے باہر نکلے، اور یہ دن کا وقت تھا اور کسی کے گھر دعوت تھی. ہم پیچھے پیچھے ہو لیے، سرکار رک گئے. ہم نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، سرکار رک گئے. تو فرما حضور سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار سیدنا امام عرش مقام امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے نا، وہ بچوں میں کھیل رہے تھے، اور بعضوں نے یہاں حضرت امام حسن پاک کا تذکرہ کیا. تو سرکار اپنے شہزادے کو نا گلی میں دیکھ کے خوش ہو کے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اب یہ چشم فلک نے عجب منظر دیکھا کہ حضور نے ہاتھ آگے بڑھائے، جیسے لاڈ پیار سے بچوں کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں پکڑنے کے لیے ایسے. تو کہتے سرکار نے ہاتھ بڑھائے نا تو وہ شہزادے اس طرف سے دوڑ کر ہنستے ہنستے ادھر ہو گئے، حضور ادھر چلے گئے. ہاتھ بڑھائے وہ دوڑ کر ادھر آ گئے، سرکار ادھر آ گئے. یہ کس کا آنا جانا ہے گلی میں کہ جو سفر معراج پہ جائیں تو کائنات کی نبض رک جاتی ہے. اور یعلا بن مرہ کہتے جی ادب والے راوی ہوئے نا، وہ کہتے ہیں حضور یہ شہزادے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے، جیسے بچوں کا دل بہلایا جاتا ہے، جیسے ان سے پیار کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں پھر سرکار علیہ السلام نے شہزادے کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہ یہ سامنے ہے، تو جو چادر اور چادر پہ بنے پھولوں کی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں. اس منظر کو تو پھر انہوں نے کھینچ کے بیان کیا نا جی. کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے یہ کیا، شہزادے کو پکڑ کر نا اپنا ہاتھ مبارک ان کی گردن کی گدی پہ رکھا، اور ان کا منہ اپنے دہن کے قریب کیا، اور سرکار نے ان کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اور بھئی یہاں پر تو مکی مارکیٹ میں تو اہتمام کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ محفل پاک کا انتظام کیا گیا نا.
آج یہ ماد برسا نے آپ کو دعوت دے دی، حضرت شاہ صاحب نے دعوت دی، آپ بھی ماشاءاللہ آئے. اور ویسے ہمارے ہاں جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں یہ وقت کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا. ویلا ہے یہ جڑا دے بوئے تے لنگ جائے. کیا خیال ہے جی؟ یہ وقت قیمتی ہو گیا، اتنا قیمتی کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کو حضور کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو باقاعدہ ان کریموں کی یاد میں نظر پیش کرنے کے لیے پروگرام ہوا ہے نا. سرکار تو گلی گلی بازار بازار مسجد مسجد ہر جگہ بتا رہے ہیں یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں. مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اور حضرت امام علی مقام کی جتنی شان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ بندے پر مصیبت نہ آئے، جبکہ اس دربار کا اصول کچھ اور ہے. آزمائشیں آتی ہی اس کے پیاروں کو ہیں. حدیث سن لیں، سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں میں تے جناب کدی 11ویں نہیں چھڈی تے داتا صاحب بھی میں جانا ہے، مسیطے بھی پیسے پائی رکھنا ہے، جمعرات محلے چ بھی 100 ونڈنا ہے، پھر میرے تے کیوں آندیاں نے؟ پتہ چلا کہ یہ دینے والا کچھ دے کر بدلہ لینے کی امید رکھتا ہے کہ میں دادا صاحب بھی گیا ہے تو 11 تسبیحاں درود شریف دیاں بھی پڑھیاں نے تو میرے نال کچھ نہ ہوئے. ہاں ایسا نہیں ہے. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا آفتوں کے لیے تیار ہو جا. عرض کی میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. فرمایا بلاؤں کے لیے دروازہ کھول دے. کیا سمجھے آپ؟ اب ذرا آپ غور کیجئے، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانے لگا ہوں. واقعہ کربلا کے اعتبار سے عرض کرنا چاہیے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت قائم رہے گی. میری سنت، اشارہ اس طرح ہے کہ ہم وصال فرما جائیں گے تو میری سنت شریعت کو صدیق سنبھالے گا، صدیق چلے جائیں گے تو عمر سنبھالیں گے، عمر شہید ہوں گے تو عثمان پاک سنبھالیں گے، عثمان پاک شہید ہو جائیں گے تو علی پاک سنبھالیں گے، علی پاک شہید ہو جائیں گے تو امام حسن پاک سنبھالیں گے. پھر آ گئی خلافت کے بعد بادشاہی، اور متمکن ہوئے ہیں تخت شام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ولی عہد بنا ہے یزید. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ میری سنت ہمیشہ قائم رہے گی. سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا. اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے آپ سے مزید چند منٹ، میری کوشش ہے 4 بجے تک آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش یہ ہے، نیت کی ہوئی ہے. باقی 2-4 منٹ آگے ہو گئے تو میں نہیں کہہ سکتا. یہ بات اب یہ جو بات اب کرنے لگا ہوں نا، یہ سمجھنے کی ہے. اس میں آپ کو نیند آ جائے گی تو بڑی پرابلم بنے گی. ریڈی ہیں آپ؟ موجود ہیں یا اگلے سال آئیں گے پھر انشاءاللہ؟ حاضر ہے نا جناب؟ سنیے، میری سنت قائم رہے گی. میری سنت کو بدلنے والا کون ہوگا؟ یزید. یعنی سب سے پہلے شریعت سنت کا منہ بگاڑنے والا، شریعت کے معاملات کو چینج کرنے والا، سنت کی مخالفت کرنے والا باقاعدہ طور پر جس کو اناؤنس کیا سرکار نے، وہ یزید ہے. اتنی بات سے ہی کربلا کا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یزید سنت کو بدلنے والا اور حضرت امام سنت و شریعت کو بچانے والے. سمجھ گئے آپ؟ جب یزید تخت حکومت میں، تو حاجی بات بٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے اگر زندہ رہے اگلے سال. تو ہمارا کچھ یہ بھی پروگرام بن رہا تھا کہ تفصیل سے واقعہ کربلا، مطلب مسلسل 3 دن ہو پروگرام، اسی مسجد میں ہو جائے، حاجی صاحب والے بازار میں ہو جائے، بیٹھ کر بات ہو
کہ پورے کربلا کے جو عوامل ہیں وہ ڈسکس ہوں، کیونکہ ہماری اکثریت کربلا کہ وہ چند باتیں جو ہمارے جلسوں میں تھوڑا خطابت کی رنگینی میں بیان ہو جاتی، باقی اصل میٹر تو بیان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ رہ جاتا ہے۔ یزید مطالبہ کرتا ہے حضرت امام سے کہ میری بیعت کرو، اور کوفے والے خط لکھتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت امام نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مدینہ چھوڑ کے مکہ شریف آ گئے، مکے میں خط آتے رہے، پھر آپ نے ارادہ کر لیا کوفہ جانے کا۔ کوفہ میں آ کر پھر بہت ساری، یعنی میں اب وہ طوالت میں جا ہی نہیں سکتا، آپ اصل میں گھر سے ارادتاً کربلا کے لیے نہیں نکلے، کوفہ کے لیے نکلے، لیکن تقدیر نے سواریوں کی مہاریں کربلا کی طرف موڑ دی، اور کربلا یہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں تھا، کائنات میں اتنا اہم واقعہ کہ جس جگہ کی مٹیاں بھی جبریل نے لا کر دی ہوں۔ ہے توجہ آپ کی؟ سنیے، حضرت امام عرش مقام کی ولادت ہوئی، وہ سرکار کی گود کے اندر ہیں، حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ ام المومنین نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور رو رہے ہیں۔ فرما جبریل میرے پاس آیا ہے اور جبریل نے مجھے کہا کہ آپ جس شہزادے سے محبت اتنی کرتے ہیں، آپ کی امت اس کو کربلا میں بے دردی سے شہید کرے گی، اور جبریل نے مجھ سے کہا ہے اگر آپ فرماتے ہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی لا کر دوں۔ تو حضور نے مٹی منگوائی ہے، جبریل نے وہی مٹھی بھر کے دے دی۔ فرما ہم نے سونگا ہے تو اس سے کرب و بلا کی بو آئی ہے، دکھ کی بو آئی ہے، غم کی بو آئی ہے، رنج کی بو آئی ہے، اور سرکار نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون ہو گئی سمجھ لو حسین ابن علی شہید ہو گیا ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی بھائی صاحب؟ اتنا ابھی میں آپ کو ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھوں، واقعہ ہے کربلا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بہت جی معمولی سا واقعہ تھا، داستان بنا دی۔ اتنا اہم واقعہ ہسٹری میں نظر ہی نہیں آتا کہ جس کی مٹیاں بھی مقتل گاہ کی لا کے رکھ دی گئی، اور پھر سرکار نے دی کس کو؟ سیدتنا ام سلمہ کو، صدیقہ پاک کو نہیں دی، حضرت سودا پاک کو نہیں دی۔ ٹھیک ہے، وجہ حضور کی نظر دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری میں زندہ ہی صرف یہ ہوں گی، یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ تو واقعہ کربلا، مولا کائنات شیر خدا جب صفین سے واپس آئے تو کربلا رکے، اور کربلا رک کے فرما ابو عبداللہ دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا۔ اب رفقا حیران ہے کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرما یہ جگہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہ ایک لائن ہے، غور سے آپ بھی سننا۔ مولا علی نے کربلا میں کھڑے ہو کر فرمایا یہاں ان کی سواریاں بندھیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، اس جگہ پر جوانان آل محمد کا خون بہے گا، اور جب ان کا خون بہے گا تو رب کا آسمان بھی ان پہ روئے گا۔ جگہ، سواریاں باندھنے کی جگہ بھی پتہ تھی۔ پھر عجیب بات ہوتی ہے کہ سمجھنے کی بجائے یہ سوال ہوتا ہے مولا علی مشکل کشا تھے تو وہ پہنچے کیوں نہیں ہیں؟ مولا علی کو تو جگہ کا بھی پتہ تھا۔ ہاں، پہنچنے کا مطلب کیا ہوا؟ شہادت سے روک لیں؟ جس نے پالا ہی شہید ہونے کے لیے ہو۔ مکی مارکیٹ والوں، جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے شہزادے کی پرورش ہی کربلا میں شہادت کے لیے کی ہو، وہ کربلا میں بچانے کیوں جائیں گے؟ وہ تو دعا مانگ رہے تھے یا اللہ پرورش ہم نے کی ہے، استقامت تو دے دے۔ اتنا کڑا امتحان رکھا ہے تو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کریموں کو بلایا یہ گیا تھا، کیسے کیسے خط لکھے کوفیوں نے، باغوں میں پھل پک گئے ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، روز ہم انتظار کرتے ہیں، راستے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب سید آئے ہیں سب کے دروازے بند ہو گئے۔ ہاں جی، اور پھر یکم محرم کو حضرت امام کربلا میں پہنچے، 2 محرم کو ابن سعد آ گیا ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا ہے، 9 محرم کو حملہ ہونے لگ گیا ہے۔ حضرت امام تھے، باہر شور سنا، حضرت عباس سے فرمایا پتہ کرو کیا ہے؟ ابن سعد باہر آیا ہوا ہے۔
اس نے کہا حسین بن علی سے کو وقت ختم ہو گیا، یا یزید کی بیعت کا اقرار کرے یا لڑے۔ انہوں نے کہا حضور یہ مطالبہ فرما، اس سے کہو بیعت کرنا ہوتی تو پہلے دن نہ کر لیتے، مدینہ کیوں چھوڑتے، مدینہ کیوں چھوڑتے؟ اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو ہمیں لڑائی کے ڈراوے کیوں دیتے ہو؟ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آواز آپ کی کمزور ہے کہ تگڑی ہے۔ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے۔ اب جناب تین میسج میں نے دینے اور تقریر ختم۔ پہلا میسج اسی بات میں فرمایا صرف اتنا کرو، آج کی رات ہمیں دے دو، ایک تو ہم ضروری وصیتیں کر لیں گھر والوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا امام پاک کے؟ فرما خدا کی قسم مجھے رات کی عبادت بڑی پسند ہے۔ کیا بات، آج کی رات سجدوں کے لیے، یہ کب کی بات ہے؟ 9 محرم دن کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور امام نے قسم کھا کے فرمایا مجھے رات کی عبادت۔ سوال یہ ہے کہ کربلا والوں کو، ماننے والوں کو رات کی محبت سے کتنا تعلق ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہماری راتیں فلم ڈرامے دیکھنے میں گزرتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ موبائلوں والے چیٹنگ کرتے رہیں رات بھر فضول اور لغو اور بےہودہ مقامات کے لیے۔ جن کی یاد میں ہم بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، ان کو تو رات کی عبادت سے محبت ہے، ماننے والے کہاں کھڑے ہیں؟ اور عاشورہ کی شب آل رسول کے خیموں سے ساری رات تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ مولا علی کے بیٹے ہیں نا، اور سرکار نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی جہاں بھی ہو۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم تلاوت قرآن کے قریب کتنا جاتے ہیں؟ نیزے پہ ٹکے ہوئے سر نے بھی شام کے بازاروں میں قرآن پڑھا ہے۔ کیا ہم نے قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن، ہمارا کو فوت ہو جائے مدرسے کے بچے آ کے یاسین پڑھیں، ہم نے نہیں پڑھنا؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، اس کو 1000 روپیہ دے دیں گے، وہ والد کی قبر پہ رات شبینہ پڑھ دے، اولاد کیوں نہیں پڑھے گی؟ قرآن پاک کو غلاف میں باندھ کے رکھ دیا، سمجھیں گے کب؟ تلاوت کب؟ ابھی تو بات تلاوت کی ہو رہی ہے، ترجمے تک کیسے جائیں گے کہ وہ ہم سے فرماتا کیا ہے، وہ ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک یہی رات کی عبادت، ٹھیک، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ 10 محرم کو عین دوپہر کے وقت، اب تو 4 بج چکے ہیں، اس سے تھوڑا ٹائم پیچھے لے جائیے، عین دوپہر کے وقت حضرت امام کے ایک خادم خاص تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، انہوں نے کہا حضور زور کی نماز نہ پڑھ لیں؟ اول تو جو ہم میں سے نماز پڑھنے والے ہیں وہ دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور نماز کا وقت ہو تو کہتے ہیں اچھا تسی بیٹھو میں نماز پڑھ کے آیا۔ کیوں بھائی، تو کیسا دوست ہے، اکیلا کیوں آیا ہے؟ ان کو لے کر آؤ کہ میرے ساتھ دوستی ہو تو اٹھو نماز پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں حضور زور نہ پڑھ لیں، تو حضرت امام مسکرائے، فرما اللہ تیرا عشر نمازیوں میں کرے، ایچھے بھی نماز دی گل کردہ پہ ہیں۔ ان یزیدیوں سے کو کچھ دیر کے لیے تیر روک لیں، علی کا بیٹا زندگی کی آخری زور بھی پڑھتا چلا جائے۔ اور یہ دائیں طرف سے حاجی صاحب سے لے کر ہمارے ساجد بھائی نعت خواں بیٹھے ہیں، یہاں تک جتنے حضرات ہیں، کربلا والوں کو سمجھنے کے لیے 2 لائنیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مدینہ پاک سے چلے، مکہ شریف آئے، مکہ سے کوفہ کے لیے چلے، کربلا میں پہنچے، کربلا میں شہادتیں ہوئیں، پھر کوفہ آئے، کوفہ سے پھر کہاں آئے؟ دمشق،
دمشق سے پھر کہاں آئے؟ کربلا، کربلا سے پھر کہاں آئے؟ مدینہ پاک۔ اب یہ 3-4 ماہ کا جو سفر ہے مدینہ شریف سے شروع ہوا۔ جب مدینے سے نکلے تھے قافلہ آباد تھا، اور جس دن مدینہ شریف یہ قافلہ پہنچا ہے، کیسی کیسی حسین صورتیں قافلہ شبیری سے بچھڑ گئے۔ ہاں، لیکن آپ کو بتانا پتہ کیا چاہتا ہوں، جانے سے لے کر آنے تک، جانے سے لے کر مدینہ پاک، جانے سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک ایک دن بھی مولا علی کی شہزادی اور مظلوم کربلا کی ہمشیرہ معظمہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ سرکار سیداتنا زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک جنازہ گھر میں ہو تو بڑے بڑے نمازیوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ کربلا سے واپسی تک بھی جن کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں کسی تفرقہ و فرقہ کی نیت سے نہیں کہہ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی ہر چیز فیشن کے روپ میں آ گئی۔ اب ہماری اکثریت محرم میں ہمارے بچے نوجوان دیکھا دیکھی کالے کپڑے پہننے لگ گئے، ٹھیک ہے، زیادہ کیا ہوگا، سبیلیں لگیں گی، 10 محرم تک کھچڑے پکیں گے، لنگر بٹ گئے فارغ۔ پھر زیادہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ہمارے گھروں سے اہل سنت بیویاں ہیں جو ایسی مقامات پہ جاتی جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے، ایسی منتیں مانگتے ہیں جو نہیں، یعنی جو کرنے کا کام ہے اس طرف نہیں ہے، بس جسٹ فارمیلٹی۔ یاد رکھنا آل رسول کو ہمارے کھچڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اس دین پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں جسے بچانے کے لیے کربلا میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ سمجھائیے بات کی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ہمارے حالات کیا ہیں؟ تیسری اس کے ضمن میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، جب حضرت امام ساری شہادتوں کے بعد خود خیمہ اطہر سے روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی بہن سے باتیں کی ہیں، 3 سطریں اس بات کی سن لو۔ فرما بہن، نانا گئے ہم نے صبر کیا، والدہ کا انتقال ہوا ہم نے صبر کیا، والد کو شہید کیا گیا ہم نے صبر کیا، بھائی کو شہید کیا گیا ہم نے صبر کیا، صبح سے میں کتنے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں، اس پہ بھی میں نے صبر کیا، اب میں جا رہا ہوں۔ اور تو جانتی ہے نا کہ جو یہاں سے تیار ہو کے نکلتا ہے وہ شہادت کا جام پی کر واپس پلٹتا ہے۔ بہن میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی کی ایک بات یاد رکھنا، جب میری شہادت کی اطلاع تیرے خیمے تک آئے تو تیرے رونے کی آواز تیرے رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں کیا کرتی تھیں، میری بہن، وہ سر سے دوپٹوں کا اتارنا اور بالوں کا کھولنا یہ تجھ سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو عام گھر کی بیٹی نہیں ہے، تو رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس وقت بھی حضرت امام کو اس شریعت کی فکر ہے جسے بچانے آئے ہیں، اس سنت کی، دین کے ان حکموں کی فکر ہے جسے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور بھائیو،
10 محرم کو میرے امام نے فرمایا اپنے خطبے میں، لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آؤ آج کربلا والوں کو نذرانہ پیش کریں، اور وہ نذرانہ اس صورت میں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ سجدہ شبیری کو سلامی دو، سجدہ شبیری کو۔ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ کیا خیال ہے، دل مانتا نہیں ہے کربلا کے شہیدوں کو سلام کرنے کو؟ ہاں، اس کے لیے صرف اتنا کیجئے کہ 5 وقت کے ہم نمازی ہو جائیں، اپنے دل کو منائیں کہ ہم 5 وقت اس کی چوکھٹ پہ حاضری دیں۔ اور یہ جو ابھی ابھی آپ نے سنا ہے، لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، ہم اپنے زندگی کے نظام میں جھوٹ کو انٹر نہ ہونے دیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یاد رہے جب ہم نہیں ہوں گے کربلا والوں کا نام تب بھی ہوگا۔ اب ہم ہیں اور ان کے نام سے جڑے ہیں، ہمارا کردار بھی لوگوں کو بتائے کہ ہم واقعی حسینی ہیں، ہم واقعی۔ یزید شرابی تھا، شراب پینے والا، یزیدیت مرد آباد کیوں کہتا ہے؟ یزید جواری تھا، جوا کھیلنے والا حسینی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر اس جرم سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جس جرم کے مخالف سید تھے، اور ہر اس کام کو ہم نے اپنانے کی کوشش کرنا ہے جو انہوں نے اپنائے اور جس کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو دعوت ہے 10 محرم کو انشاءاللہ مکی مارکیٹ والوں کا قافلہ بھی آئے گا ڈجکوٹ میں، وہ ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے محفل ذکر آل رسول۔ 9 بجے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور 9 بجے آغاز اس چیز سے ہوتا ہے کہ 72 شہیدوں کی حضور سلامی کے غرض سے 72,000 مرتبہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، 72 یاسینیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد محفل شروع ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے اس سال 10 محرم ہمارے پاس آئیں عاشورہ کو، وہاں بھی مل بیٹھ کر آل رسول کا ذکر کریں گے اور برکت پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صفا جانے رحمت نام شمع بز میں ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے اصحاب و عطر حضرت حمزہ شیر خدا و رسول، ان کی عظمت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد، جس نے حق کربلا میں ادا اپنے نانا کا وعدہ وفا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن ہے